सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मुसलमान जवानों, कीमती सरमाया हो तुम अपनी कौम का, गुनाह से निकल जाओ, तौबा कर लो, अपनी कौम के लिए कुछ करो, कुछ पढ़ो, कुछ तरक्की करो। अगर तुम इसलिए तिजारत करोगे ना कि मैं खुद मालदार बनकर गरीबों की मदद करूंगा, तो तुम्हारा तिजारत करना भी इबादत है। तुम इसलिए पढ़ोगे ना कि पढ़ के अपनी कौम का नाम रोशन करूंगा, तो तुम्हारा फिजिक्स पढ़ना, साइंस पढ़ना भी इबादत बन जाएगा। नियतों पर दारो मदार है, अपनी कौम के लिए कुछ करो। शराब के अड्डों पे जाकर कौम को बदनाम करने के सिवा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लोग तो तुम्हें जलील देखना चाहते हैं ना, ऐसा मत करो। खुदा के लिए पलटो, अब अल्लाह की तरफ पलटो। मेरे अल्लाह की चादर रहमत में बड़ी उसरते हैं, अरे बल्कि नबी की चादर रहमत का हाल ये है कि जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आओ एक बात कहता हूँ, तौबा करने वाले की रसूलुल्लाह का दरे पाक है, रसूलुल्लाह का दरे पाक है, मुस्तफा करीब का दरे अक़दस है। और उस दरवाजे पर एक जवान अपने सर पे खाक डाल रहा है। हदीस पाक को अपने अल्फाज के जामे में मैं पेश कर रहा हूँ बतौर मफ़हूम। एक जवान दरवाजे रसूल पे बैठ के, दरे रसूल पे बैठ के अपने सर पे खाक डाल रहा है। फारूक आज़म रसूलुल्लाह के दरे पाक की तरफ बढ़ते हैं। उस जवान को रोता देखा, फारूक आज़म ने पूछा, ए जवान तू क्यों रो रहा है, तेरे रोने की वजह क्या है? वो जवान कहता है, ए उमर एक एहसान करो, मेरे आका की बारगाह में मेरी सिफारिश कर दो कि या रसूल अल्लाह एक बड़ा मुजरिम आया है, पापी आया है, गुनहगार आया है। आका वो तौबा करना चाहता है, माफी तलब करना चाहता है अल्लाह से। आप दुआ कर दे कि अल्लाह उसे माफ कर दे। मेरा मुंह दिखाने की हुजूर की बारगाह में मेरी हिम्मत नहीं है, आप सिफारिश कर दें। फारूक आज़म पहुंचे और पहुंचने के बाद अर्ज़ किया, आका एक जवान है जो आपकी चौखट पे बैठकर अपने सर पे खाक डाल रहा है। आका वो मुजरिम है, वो गुनहगार है, आका तौबा करना चाहता है। सरकार ने फरमाया, उमर बुलाओ उसको। फारूक आज़म ने उसे बुलाया। वो जवान आया, गर्दन झुका के कहने लगा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बस आप इतनी दुआ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। मेरे आका ने, करीम आका ने, बंदा परवर आका ने फरमाया, ए जवान तुझसे क्या गुनाह हुआ, बता तुझसे क्या गुनाह हुआ। अर्ज़ किया, आका हिम्मत नहीं है ज़बान में कि आपसे अर्ज कर सकूं कि मैंने क्या गुनाह किया है। मेरे करीम आका को चूंकि क़यामत तक अपनी उम्मत को कुछ पैगाम देना था। देखो नबी के हर काम में हिकमत है, उससे गलत मतलब मत निकाला करो, वरना कलेमा पढ़कर भी तुम्हारा कलेमा तुम्हें काम नहीं आएगा। नबी को ये नहीं मालूम, नबी को वो नहीं मालूम, नबी ने ऐसा क्यों पूछा, नबी ने वैसा क्यों पूछा। तूने कलेमा पढ़ा है कि तूने दुश्मनी की है, याद रखो। नबी पे एतराज मत किया करो, रसूलुल्लाह की हदीस के गलत मतलब मत निकाला करो। सहाबा की बोली बोलो, यहूदियों की बोली मत बोलो। यहूदी बोलते थे, मुनाफिक बोलते थे, इन्हें क्या मालूम है, इन्हें तो कोई खबर नहीं है, हम इनका मजाक उड़ाते हैं। ये मुनाफिकीन और यहूदी की बोली थी और सहाबा की बोली क्या थी, वल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाह सब जानता है और उसका रसूल जानता है। ये बोली बोला करो, ये बोली बोला करो, यहूदियों की बोली ना बोला करो, वरना तबाह हो जाओगे। तो मैं अर्ज कर रहा था, हुजूर को पैगाम देना था क़यामत तक उम्मत के लिए। तो मेरे करीम आका ने, क्योंकि पूछना कभी कभी किसी को पैगाम के लिए होता है, न पूछा जाए तो पता कैसे चलता। अगर आका कह देते जा मैंने तेरी दुआ की, अल्लाह माफ कर देगा, फिर ये उन्वान कैसे बनता किसी तकरीर का, किसी किताब में ये तहरीर कैसे आती। एक आया माफी मांगा, माफ हो गया, क्यों माफ हुआ, क्या हुआ, कुछ भी नहीं। क़यामत तक उम्मत को हौसला देना था, हिम्मत देनी थी, बुलाना था, रहमतुल लिल आलमीन को अल्लाह की रहमतें दिखानी थी। हुजूर ने पूछा, क्या हुआ तुझसे, बता। हुजूर हिम्मत नहीं है, क्या बताऊं। करीम आका ने कहा, बताना क्या किया तूने। हुजूर मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, बस इतना। मेरे करीम आका ने अपने अंदाज में पूछा, मफ़हूम हदीस, क्या तेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है? हाँ या रसूल अल्लाह मेरा गुनाह आसमानों से बड़ा है। क्या तेरा गुनाह जमीन से भी बड़ा, रेगजारों से भी बड़ा? जी आका मेरा गुनाह रेगजारों से भी बड़ा। क्या तेरा गुनाह समंदर के झाग से भी बड़ा? जी या रसूल अल्लाह समंदर के झाग से भी बड़ा मेरा गुनाह है। मेरे करीम आका ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह अल्लाह की रहमत से भी बड़ा है?
کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بھی بڑا ہے؟ وہ گردن جھکا کے رونے لگا، کیونکہ پتا تھا مسلمان تھا، معلوم تھا کہ خدا کی رحمت بہت بڑی، اس کی رحمتوں کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اور ایک بات آپ کو بتاؤں، صرف سمجھانے کے لیے، رحمت کا ایک حصہ اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے۔ توجہ آپ کی، ایک حصہ رحمت کا اللہ نے دنیا میں ظاہر کیا ہے، 99 حصے قیامت کے دن اس کا ظہور ہوگا۔ جب ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے، ایک حصے رحمتوں کی یہ شان ہے، تو 99 حصے رحمتوں کی شان کا عالم کیا؟ آقا نے فرمایا اللہ کی رحمت بڑی ہے، تیرا گناہ بڑا ہے۔ وہ سر جھکا کے رونے لگا، پوچھا بتا کیا ہوا؟ اب وہ جوان کہنے لگا، اپنے الفاظ کے جامع میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، آقا میں کفن چور ہوں، میں کفن چور ہوں، اور میں نے کم و بیش 1000 لوگوں کے کفن چرائے۔ اب شاید یہ گناہ دنیا میں نہیں ہوتا ہوگا، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے کہ اب کوئی کفن نہیں چراتا۔ کفن لوگ کیوں چراتے تھے؟ اس زمانے میں کپڑے بڑے کم بنتے تھے، ہاتھوں سے بنے جاتے تھے کپڑے، اس لئے کفن بھی چرا لیتے تھے۔ اب کوئی نہیں چراتا ہوگا کفن۔ میں نے 1000 مردوں کے کفن چرائے، ان کو ننگا کیا۔ 999 کفن چرائے تھے، لیکن جب 1000واں کفن چرانے کے لیے گیا تو ایک حادثہ ہو گیا۔ چوری پر بھی ایک بڑا جرم۔ قبر کھودنے والے سے میرے تعلقات تھے، وہ مجھے بتاتا تھا کہ آج اس کا انتقال ہوا ہے، قبر کا نشان لگاتا تھا، پھر میں جاتا تھا قبر سے کفن لے کر کے آتا تھا۔ ایک دن ایک بہت خوبصورت اور مالدار نوجوان لڑکی کا انتقال ہوا۔ قبر کھودنے والے نے مجھ سے کہا کہ آج لڑکی جس کا انتقال ہوا ہے بہت مالدار ہے، اور وہ مالدار لڑکی کو بڑا قیمتی کفن دیا جا رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج تو ضرور جانا۔ رات کے وقت جب قبرستان میں سناٹا تھا، اس سناٹے کی حالت میں قبروں کے اندر قبرستان میں داخل ہوا۔ میرا ذوق کہتا ہے کہ وہ چاند کی دودیا روشنی، قبرستان کا سناٹا، جب وہ دبے پیر قبرستان میں داخل ہوا تو اس نے قبر سے مٹی ہٹائی، قبر میں داخل ہوا اور جلدی جلدی اس نے کفن نکالا۔ کفن نکالنے کے بعد جب وہ لپیٹ کر جانے لگا تو چاند کی دودیا روشنی اس لڑکی کے بغیر کفن والے جسم پر پڑ رہی تھی۔ چاند کی دودیا روشنی میں اس لڑکی کا جسم بغیر کفن کے کیسا نظر آ رہا ہوگا، اس پر زبان حیات چپ ہے کہ کوئی تفسیرہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اہل دانش ضرور سمجھ سکتے کہ کیفیت کیا ہوگی۔ ایسے میں وہ شخص کہتا ہے، آقا مجھ پر شیطان نے غلبہ کیا اور میں نے قبر کے اندر سے اس لڑکی کو نکالا اور قبرستان میں قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ بدکاری کی، زنا کیا، العیاذ باللہ۔ وہ جوان کہتا ہے، آقا میں نے اس مردہ لڑکی کے ساتھ قبرستان میں زنا اور بدی کی۔ جب میں اس سے بدی کر چکا تو وہ لڑکی کھڑی ہو گئی اٹھ کر اور اس نے کہا، بدبخت، او بدبخت، اللہ تجھے تباہ کرے، تجھے برباد کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، میں ان مردوں کے درمیان کیا منہ لے کر کے رہوں گی۔ میں بھاگا۔ پھر اس کے بعد وہ لڑکی مجھے نہیں دکھتی ہے، لیکن میری کانوں میں اب تک اس کی آوازیں آتی ہیں۔ میں بے چین ہوں، نہ دن کو چین نہ رات کو چین، چین ہی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ہے۔ آقا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، حضور سفارش کریں اللہ مجھے معاف کرے۔ کہتے ہیں جو جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ بڑا عالم نہیں بناتا، اللہ کی جتنی زیادہ خشیت آپ کے دل میں ہوگی اتنا بڑا عالم آپ کہلائیں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عالم نہیں، وہ سب سے بڑے عالم ہے کائنات کے، معلم کائنات، معلم انسانیت ہے وہ، اس لیے وہ جتنا اللہ سے ڈرتے ہیں ان سے زیادہ کوئی اللہ سے نہیں ڈرتا۔ تو جب اس نے کہا کہ اس لڑکی کے ساتھ میں نے بدی کی تو حضور پر خوف کی کیفیت، اللہ کی خشیت کی کیفیت غالب ہوئی۔
حضور کے دل میں اللہ کا اتنا خوف تھا. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب میرے آقا نماز پڑھاتے تھے تو تیسری چوتھی صف تک حضور کے دل کی دھک دھک کرنے کی آوازیں ہوتی. میں نے پوچھا آقا یہ آواز آپ کے سینے سے جو نماز کی حالت میں نکلتی ہے یہ کیا ہے؟ فرماتے عائشہ تجھے نہیں پتا کہ میں کتنی بڑی بارگاہ میں کھڑے رہتا ہوں. اللہ کے خوف سے وہ آواز نکلتی جو تم سنتی ہو. کاش ہماری نمازوں کا بھی کچھ کیا ٹھکانہ کیا حال. موبائل کے تصور میں، بیوی بچوں کے تصور میں، دنیا کے تصور میں پوری پوری نماز ہو جاتی. جسم کھجاتے پوری پوری نماز ہو جاتی. تو جتنا خوف ہوگا اتنی عزت ہے. بلکہ میرے آقا نے تو یہاں تک فرمایا جو راتوں کو اپنے گناہوں کو یاد کر کے تنہائی میں روتا ہے اللہ ان بندوں کو بے حساب جنت میں داخل کرے، اس سے حساب نہیں لیا جائے گا. تو آقا علیہ السلام پہ اللہ کا خوف غالب آیا. حضور علیہ السلام نے اے جوان تو نے کیا کیا؟ اے جوان تو نے کیا کیا؟ جلدی سے دور ہٹ، مجھے ڈر لگتا ہے تیری وجہ سے کہیں آگ نہ برسے. جلدی سے یہاں سے نکل کہیں آگ نہ برسے. وہ چلا گیا اور روتا رہا. طلب میں سچا تھا، تڑپ میں سچا تھا، سچی توبہ کرنے آیا تھا. ہماری طرح ڈرامے بازی وہاں نہ تھی. سچی توبہ کرنے آیا تھا. جنگل میں گیا کھاک ڈال کر کے 1 دن 2 دن 3 دن توبہ توبہ توبہ. ایک دن ایسا آیا جب 40 دن روتے روتے گزر گئے. 40 دن روتے روتے گزر گئے تو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا ہے اے اللہ میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں، میرا گناہ تیری رحمت. حضور ہی نے یہ بات کی، یہ تصور تو حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا تو نہیں، اور اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا ہے تو پھر مجھے اتنا بڑا عذاب دے کہ تو نے کسی کو نہیں دیا، نہ مجھ سے پہلے کسی کو دیا، نہ میرے بعد کسی کو مت دینا. اتنا بڑا عذاب دے اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا ہو گیا. اور ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے، بے شک تیری رحمت ہی بڑی ہے. تو اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. سبحان اللہ. اگر میرا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے اور یقیناً نہیں ہے تو تم اپنے محبوب کو بتا دے کہ تو نے مجھے بخش دیا. ادھر اس کے یہ جملے نکلنے تھے، ادھر بلبل سدرہ میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اللہ نے اس کفن چور کو بخش دیا. اللہ نے اس کفن چور کو بخش دیا ہے. حضور علیہ السلام کی خوشی میں آنسو نکل گئے. فرمایا وہ کفن چور بخشا گیا. جبریل وہ کفن چور بخشا گیا. ہاں وہ بخش دیا گیا، وہ بخشا گیا. ہاں وہ بخش دیا گیا. اور صرف وہی نہیں بخشا گیا، صرف وہی نہیں بخشا گیا، اللہ نے آپ کی خاطر آپ سے وعدہ کیا ہے اگر آپ کا کوئی امتی اس سے بڑا بھی گناہ کرے اور سچی توبہ کر لے تو اللہ اپنے اس امتی کو بھی بخش دے. آؤ میری قوم کے جوانوں، مجھے یقین ہے کہ اس مجمع میں شاید کوئی ایسا گنہگار تو نہیں ہوگا جو گناہ اس نے کی. جب اللہ اس کو بخش دے رہا ہے اس کی بخشش ہو رہی ہے، ہماری بھی بخشش ہوگی. توبہ کر لو، پلٹ جاؤ، حالات بدل جائیں گے، دنیا میں انقلاب آئے گا. ستانے والے غلامی پہ مجبور ہو جائیں گے. راتوں کو کچھ ٹائم نکال کر اللہ کی بارگاہ میں رو لیا کریں اپنے گناہوں پر. بستر پہ جانے سے پہلے توبہ کر لیا کریں.